راجوری بدل کے اندر ابھی تک 13 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ ایڈمنسٹریشن کو چونکا کے رکھ دیا ہے، حالانکہ باہر سے یعنی کہ دلی سے یا پونا سے آئی ہوئی ٹیمز بھی اس چیز کے بارے میں پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن کر رہی ہیں کہ یہ ڈیتھس کیوں ہو رہی ہیں، ریزن کسی کو معلوم نہیں چل رہا ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لوکل میڈیا میں ایک نوجوان نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ جو موت ہو رہی ہیں، یہ جو ڈیتھس ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کسی شاطر مجرم کا ہاتھ ہے جو ایک ہی پریوار کو قتل کرنے میں لگا ہوا ہے، جس نے کم و پیش ایک ہی پریوار کے 13 لوگوں کی موت کر دیا راجوری کے اندر۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پراپر طریقے سے ایڈمنسٹریشن کوشش تو کر رہی ہے۔ 1800 سے لے کے 5000 لوگوں کی سیمپلنگ ہوئی ہے، ان کے سیمپلز کلیکٹ کیے گئے ہیں، کئی سارے سٹورز کو سیل کر دیا گیا ہے، پورے علاقے کے اندر ماتم ہے اور ہر جگہ پہ کھانے پینے کے سامان کو چیک کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد معلوم نہیں چل رہا ہے کہ کارن کیا ہے۔ پھر وہیں دوسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے دوستو کہ اگر یہ موت ایک ہی پریوار کے اندر ہو رہی ہے، دونوں ہاتھوں سے کیمرامین فون کو پکڑو، اگر ایک ہی پریوار کے اندر ڈیتھس ہو رہی ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کا؟ کیا یہ ریزن ہے کہ ایک ہی شاطر انسان جو ہے وہ ایک ہی پریوار کے اندر سبھی لوگوں کو مارنا چاہتا ہے؟ پہلے جو ہے وہ فضل رحمان کی فیملی اس میں انوالو ہوئی، پھر اس کے بعد ان کے ہی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی فیملی اس میں انوالو ہوئی، تو یعنی کہ یہ 13 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ہمیں یہ معلوم چل رہا ہے کہ یہ 13 لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک شاطر انسان پورے پریوار کو ختم کرنا چاہتا ہے، پورے پریوار کا قتل کرنا چاہتا ہے اور مکمل طور پہ ان لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو وقتی طور ان لوگوں کو اس طریقے سے مشکلات کے اندر ڈالنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ابھی اس معاملے میں انویسٹیگیشن جاری ہے اور انویسٹیگیشن تو پراپر طریقے سے کر رہی ہے، پولیس بھی کر رہی ہے انویسٹیگیشن، اس میں جو ہے وہ پونا سے آئی ہوئی ٹیمز بھی دیکھ رہی ہیں، اس میں جو ہے وہ ایکسپرٹس کی ٹیم آئی ہوئی ہیں، اس میں آل انڈیا میڈیکل کی جانب سے جو ٹیمز بھیجی گئی ہیں وہ سیمپلز بھی کلیکٹ کر رہی ہیں، ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے ہیں، جموں بخشی نگر گاندھی نگر ہاسپٹل سے ڈاکٹر پہنچے ہوئے ہیں، پورا ڈاکٹروں کا عملہ آیا ہوا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بیماری کیا ہے۔ کیا یہ جو کھانے پینے میں کوئی جڑی بوٹی ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے؟ کیا کوئی ایک ہی شخص ہے جو پورے خاندان کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے، جو دھیرے دھیرے سب کو زہر دے کے مار رہا ہے؟ آخرکار اس کا معاملہ کیا ہے؟ سب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس میں ایک سٹ بنایا جائے، پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کو فل جو ہے وہ اتھارٹی دی جائے تاکہ وہ پراپر طریقے سے وداؤٹ اینی پولیٹیکل انفلوئنس وہ اس معاملے میں چھان بین کریں اور جو بھی مجرم ہے اس کے اوپر قانونی کارروائی کو ترنت عمل میں لایا جائے، کیونکہ یہ ایسا میٹر ہے جس میں کہ ابھی تک سبھی لوگ پریشان ہیں کہ بھائی ایک خاندان کو ختم کر دیا، 13 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جس میں معصوم سے 3 بچے، حالیہ ہی ایک دن پہلے ایک بزرگ اور اس سے پہلے ایک ہی پریوار کے فادر مدر اور ان کے بیٹی اور ان کا سن، یعنی کہ باپ بیٹا اور جو ہے وہ ماں اور بیٹی وہ ختم ہو گئے۔ اس سے کچھ دن بعد میں جو ہے وہ ایک ہی پریوار سے 3 معصوم سے بچوں کا قتل ہوا، مطلب ہم تو یہی مانیں گے انتقال ہوا، اس کے بعد پھر یہ چیزیں، تو یہ مطلب بڑا ایک اپنے آپ میں ہی درشاتا ہے کہ بھائی اس میں ریزن کیا ہے، کیا کارن ہے جو کسی ایک عام پریوار کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، جس میں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ فوڈ پوائزننگ ہو رہا ہے، شاید میں بھی فوڈ پوائزننگ کا کیس ہو سکتا ہے، کوئی کھانے پینے میں غلط چیزوں کا استعمال کیا ہوگا اس کا ہو سکتا ہے میٹر، لیکن اب یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ فوڈ پوائزننگ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی ریزن ہو سکتا ہے جو بار بار اس طریقے سے ایک ہی پریوار کے اندر یہ سب چل رہا ہے۔ اور اس پورے بدل راجوری کے علاقے کے اندر ماتم ہے، لوگ کافی زیادہ غم میں ہیں، پریشان میں ہیں، تکلیف میں ہیں اور کافی زیادہ ٹینشن میں ہیں۔ تو میں التجا کروں گا ایڈمنسٹریشن سے کہ اس معاملے میں قانونی کارروائی کو عمل میں لائیں اور کوئی بھی اگر اس میں مجرم ہے تو اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔